آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو آپ کو انصاف کے نظام پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کہانی روتھ کی ہے جو انصاف مانگنے گئیں اور خود ہی کٹہرے میں کھڑی کر دی گئیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کا عنوان ہے خاموش ریکارڈنگ، کٹہرے میں ایک متاثرہ۔ جی، اور یہ کہانی ایک عورت کی ہے جس نے اپنے سابق ساتھی پر، جو اتفاق سے ایک پولیس آفیسر تھا، ریپ کا الزام لگایا اور پھر نظام نے پلٹ کر اسی پر مقدمہ چلا دیا۔ بالکل، آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے ثبوتوں کی غلط تشریح، رضامندی کی پیچیدہ نوعیت اور نظام کی ناکامی ایک متاثرہ کو ملزم بنا سکتی ہے۔ کہانی کی شروعات ایک ایسے منظر سے ہوتی ہے جسے تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ روتھ ایک پولیس اسٹیشن میں داخل ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے وہ گھبرائی ہوئی ہیں، لیکن ان کا ارادہ پکا ہے۔ اور وہ شکایت کس کے خلاف کر رہی ہیں؟ ایک پولیس والے کے۔ جی، انہیں اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ قدم انہیں انصاف دلانے کے بجائے خود انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا۔ تو آئیے ذرا اس معاملے کی تہہ میں چلتے ہیں۔ روتھ نے 2020 کے شروع میں شکایت درج کروائی تھی۔ ان کا اس شخص سے تعلق کچھ مہینوں کا تھا جو 2019 کے موسم گرما میں ایک واقعے کے بعد ختم ہوا۔ روتھ اس واقعے کو ریپ کہتی ہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، کیونکہ رضامندی کوئی سوئچ نہیں ہے جسے آپ نے ایک بار آن کر دیا تو وہ بس آن ہی رہے گا۔ روتھ کا کہنا ہے کہ وہ جنسی عمل کے لیے راضی تھیں، مگر دو بہت واضح شرائط پر۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اگر انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو وہ شخص فوراً رک جائے گا۔ ان کے مطابق عمل کے دوران انہیں شدید تکلیف ہوئی اور انہوں نے اپنی رضامندی صاف لفظوں میں واپس لے لی۔ وہ بار بار کہتی رہیں، نہیں، رک جاؤ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لیکن وہ شخص نہیں رکا۔ لیکن اس کیس میں ایک اور پہلو بھی تھا جس نے روتھ کو مہینوں تک خاموش رکھا۔ طاقت کا عدم توازن۔ بالکل، ملزم ایک پولیس آفیسر تھا۔ روتھ کے ذہن میں یہی خوف تھا کہ ایک پولیس والے کے خلاف میری بات کون سنے گا، نظام کس کا ساتھ دے گا۔ اور یہی ڈر آگے چل کر حقیقت بھی بننے والا تھا۔ جب انہوں نے ہمت کر کے رپورٹ درج کروائی تو یہاں سے معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گیا، خاص طور پر جب ایک آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی۔ ہاں، یہ وہ موڑ تھا جہاں کہانی نے ایک بالکل غیر متوقع رخ اختیار کر لیا۔ رپورٹ درج ہونے کے کچھ ہی دن بعد ملزم کو گرفتار تو کر لیا گیا، لیکن اس نے تمام الزامات سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس نے تفتیشی ٹیم کو ایک خفیہ آڈیو ریکارڈنگ دی۔ اور اس کا دعویٰ کیا تھا؟ اس کا دعویٰ تھا کہ اس ریکارڈنگ میں روتھ کی رضامندی اور خوشی صاف سنائی دے رہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تفتیشکاروں نے بھی یہی نتیجہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ وہ روتھ کو ہنستے ہوئے اور عمل میں رضامندی ظاہر کرتے ہوئے سن سکتے ہیں۔ صرف ایک مبہم آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر ریپ جیسا سنگین کیس بند کر دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں رکی نہیں۔ کچھ عرصے بعد روتھ کو پولیس کی طرف سے ایک فون کال آئی۔ انہیں ایک رضاکارانہ انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ اس انٹرویو کے فوراً بعد روتھ پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ یعنی اب متاثرہ خود ملزم بن چکی تھیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا الزام نہیں تھا۔ اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس الزام کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، استغاثہ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر بدنیتی سے پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ روتھ جانتی تھیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس الزام نے روتھ پر دباؤ کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اب ذرا اس عدالتی کارروائی کا تصور کریں جو اس کے بعد شروع ہوئی۔ کمرہ عدالت بالکل خاموش ہے اور وہی آڈیو ریکارڈنگ چلائی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر روتھ کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ بالکل، استغاثہ کو یقین تھا کہ یہ ریکارڈنگ ان کا کیس جتوا دے گی۔ لیکن ثبوت بعض اوقات وہ نہیں ہوتے جو سطح پر نظر آتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہی ہوا۔ اس بار جب ریکارڈنگ کو جدید آلات اور ماہرین کی مدد سے سنا گیا تو حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ ریکارڈنگ میں روتھ کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی، جو کہہ رہی تھیں، نہیں، یہ تکلیف دہ ہے، اسے باہر نکالو۔ تو پھر وہ ہنسی کہاں سے آئی جس کا ذکر پولیس نے کیا تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ یہاں آ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دفاعی ٹیم نے جب آڈیو کا فرانزک تجزیہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ ہنسی اور خوشی کی آوازیں روتھ کی تھیں ہی نہیں۔ تو پھر کس کی تھیں؟ وہ پس منظر میں چلنے والی ایک فحش فلم کی آوازیں تھیں جو ملزم نے ریکارڈنگ کے دوران چلا رکھی تھیں۔ یعنی جس ثبوت کی بنیاد پر روتھ کو مجرم بنایا جا رہا تھا،
وہی ان کی بے گناہی کا سب سے بڑا گواہ نکلا۔ تو پولیس شاید پہلے ہی مان چکی تھی کہ ان کا ساتھی آفیسر بے گناہ ہے۔ بالکل، اس لیے انہوں نے ریکارڈنگ میں وہی سنا جو وہ سننا چاہتے تھے، جبکہ واضح چیخوں اور انکار کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہ بات حیران کن ہے، کیا پولیس کے پاس ایسے ٹولز نہیں تھے کہ وہ پس منظر کی آواز اور اصل گفتگو میں فرق کر پاتے؟ اور روتھ کے لیے وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ وہ عدالت میں پہلی بار اپنی تکلیف کی وہ ریکارڈنگ سن رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ آوازیں ان کی یادداشت سے بھی زیادہ خوفناک تھیں۔ اور پھر جرا کے دوران ایک اور اہم پیش رفت ہوئی۔ جب ملزم سے پوچھا گیا کہ کیا روتھ نے یہ شرط رکھی تھی کہ تکلیف ہونے پر وہ رک جائیں گے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ شرط تھی، اور جب پوچھا گیا کہ کیا آپ رکے تھے تو اس نے کہا نہیں۔ اس نے خود عدالت میں اپنی شرط کی خلاف ورزی تسلیم کر لی۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جہاں ڈیجیٹل ثبوت جو پہلے روتھ کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوا، اب ان کے دفاع کی ڈھال بن گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی دو دھاری تلوار ہے، یہ سچ کو چھپا بھی سکتی ہے اور بے نقاب بھی کر سکتی ہے۔ اس اعتراف اور آڈیو کے فورینزک تجزیے کے بعد جوری کو فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ انہوں نے 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ ڈیلیبریشن کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا۔ روتھ مجرم نہیں ہیں، وہ بے گناہ ہیں۔ اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس فیصلے کا قانونی مطلب کیا تھا۔ جی بتائیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جوری نے ریپ کے الزام کو سچ یا جھوٹ قرار دیا۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ جوری نے یہ مانا کہ روتھ نے جو الزام لگایا تھا وہ اپنی سچی سمجھ اور یقین کی بنیاد پر لگایا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر نظام کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ بالکل۔ بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد روتھ کا رد عمل بہت گہرا اور خاموش تھا۔ وہ کہتی ہیں، میں روئی نہیں، میں چیخی نہیں، مجھے خود نہیں معلوم میں نے کیا محسوس کیا۔ شاید اس طویل اور اذیت ناک جنگ نے ان سے خوشی منانے کی حس بھی چھین لی تھی۔ یہاں تک کہ مقدمے کے جج نے بھی اپنے اختتامی کلمات میں حیرت کا اظہار کیا کہ یہ مقدمہ آخر استغاثہ نے شروع ہی کیوں کیا تھا، اور انہوں نے حکم دیا کہ ریپ کی اصل تفتیش کو دوبارہ کھولا جائے۔ اور یہ جج کا سوال ہی پورے نظام پر ایک فرد جرم ہے۔ اگرچہ روتھ کو آخر میں انصاف مل گیا، لیکن کس قیمت پر؟ انہیں ایک ایسے مقدمے سے گزرنا پڑا جہاں ان پر عمر قید کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ان کی ساکھ، ان کی ذہنی صحت، سب کچھ داؤ پر لگ گیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد بھی پولیس اور استغاثہ نے اپنے عمل کا دفاع کیا۔ ان کا موقف تھا کہ ان کے پاس مقدمہ چلانے کے لیے کافی ثبوت تھے، اور انہوں نے اپنا کام قانون کے مطابق کیا۔ یہ تو ایک سٹینڈرڈ جواب ہوتا ہے۔ لیکن روتھ کا موقف بالکل واضح ہے، اور ان کے الفاظ میں بڑی طاقت ہے۔ وہ کہتی ہیں، مجھے افسوس نہیں کہ میں نے رپورٹ درج کرائی۔ میں نے جو کیا وہ اپنے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے درست تھا جو شاید آواز نہیں اٹھا پاتے۔ مجھے امید ہے کہ میری کہانی کی وجہ سے کسی اور کو اس سب سے نہیں گزرنا پڑے گا جس سے میں گزری ہوں۔ یہ ہمت کی انتہا ہے۔ اس پورے تجربے سے گزرنے کے بعد بھی وہ پچھتا نہیں رہیں، بلکہ دوسروں کے لیے ایک مثال بننا چاہتی ہیں۔ تو اس پوری کہانی کا کیا مطلب نکالیں؟ یہ صرف ایک پیچیدہ قانونی کیس کی رداد نہیں ہے، یہ اپنے سچ پر ڈٹ جانے کی کہانی ہے، چاہے پورا نظام آپ کے خلاف ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انصاف کی سڑک ہمیشہ سیدھی اور ہموار نہیں ہوتی۔ اور یہ کہانی ایک بہت بنیادی اور گہرا سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔ جب انصاف مانگنے والا خود ملزم بن جائے تو سچائی کی جگہ کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ کیس اس غیر معمولی ہمت کے بارے میں ہے جو نہ صرف طاقتور کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے چاہیے، بلکہ اس ادارے کے خلاف اپنی سچائی کا دفاع کرنے کے لیے بھی ضروری ہے جس کا بنیادی کام ہی آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سچائی کو دبانے کی 1000 کوششیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا۔